جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا تو ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے علی السمع والطاعت، جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانثار نہیں۔ اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا۔ وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں۔ یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے کی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی۔ اتنی لمبی حدیث، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولیوشنری پارٹی، حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود ہے۔ بیعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں۔ بلایا گیا، آؤ خباب، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے۔ اتارو کرتا، اتارو، لیٹ جاؤ ان پر، لیٹ گئے، کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے۔ اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا نا، مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں۔ ڈیسپریٹ انسان 1-2 کو مار کر مرتا ہے، اجازت نہیں۔ کفو ایدیکم، ہاتھ رو کے رکھو۔ یہ سیرت کی چیزیں، یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے، اعلیٰ ایڈیشن لیجئے، اللہ ہمت دے، سفید کاغذ مضبوط، یہ چھپا ہوا ہے اس پر، نیوز پیپر پر سستا ہے، بہرحال وہ پڑھیں، علم تو ملے گا۔ البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی